اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں سابقہ درس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جب کفار کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام مجید کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ اس کلام کو، اس کی آیتوں کو، اس کی صورتوں کو تو محمد اپنی جانب سے بنا کر لاتے ہیں، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اور وہی الزام لگاتے تھے کہ یہ شاعر بھی ہیں، یہ ساحر یعنی جادوگر بھی ہیں، اور اپنی جانب سے اس کلام کو لا کر بنا کر پیش کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کو چیلنج دیا اور صاف صاف ان سے کہا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ محمد نے اپنی جانب سے بنا کر پیش کیا ہے تو تم جانتے ہو کہ محمد تو تمہارے ہی درمیان سے ہیں، کوئی فرشتوں کی مخلوق سے تو نہیں ہیں، کوئی انسانوں سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ تو انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تمہارے خاندان سے ہیں، تم ہی میں سے ایک انسان کے بیٹے ہیں، تمہارے سامنے پلے بڑے ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے ہی کہ محمد نے اس کلام کو اپنی جانب سے بنا کر پیش کیا ہے تو ایک کام کرو، کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی بھی صورت بنا کر لاؤ، کیسی؟ جیسے ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اگر تم میں اتنی طاقت ہے، تم کر سکتے ہو تو لاؤ، صلاحیت دکھاؤ، اپنے ماہر ہونے کا ثبوت دو، تم اہل زبان ہو، تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا، عربی زبان میں ہم نے نازل کیا تو لے کر آؤ۔ تو قرآن نے اس کے بعد کہا ہمیں معلوم ہے تم کر بھی نہیں سکتے، اور اس کے بعد قرآن نے ان کو ڈرایا۔ اب کفار مکہ اس زمانے کے مشرکین کی یہ چال تو نہیں چلی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ کلام مجید کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ دیکھو تو صحیح، محمد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام، اور اس کلام کے اندر ان کا رب یعنی اللہ ایک مکھی اور مچھر کی مثال بھی دے رہا ہے۔ جب کلام اتنا عظیم ہے، جب یہ قرآن، یہ کتاب اتنی پاکیزہ، اتنی اس کی باتیں بڑی اہمیت کی حامل، تو مچھر کی مثال کون دیتا ہے؟ مکھی کی مثال کون دیتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کون دیتا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دیا اور یہ کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے اس کے اندر مکھی، مچھر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی ہیں، تو سنو، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے ہم مچھر کی مثال تمہارے سامنے دیں یا اس سے زیادہ حقیر چیز کی مثال تمہیں دیں۔ ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جائے، اور صحیح بات بھی یہ ہے، اگر قرآن سے ہٹ کر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر
ایک ٹیچر، ایک استاذ اپنے طالب علم اور اسٹوڈنٹ کو جب کوئی چیز سمجھاتا ہے، یہ سامنے والا اپنے پڑھنے والے بچوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، اس کی دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس بات، اس رول، اس قاعدے کو مکمل سمجھ جائے، اس کو پریشانی نہ ہو۔ تو استاذ شروع میں کوشش کرتا ہے جو اس کی ٹیکسٹ بک ہیں کہ ان کے ذریعے سے سمجھائے۔ بچے کو سمجھ میں نہیں آتا تو الگ ایگزامپل دیے جاتے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ بچے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو قرآن نے یہی کہا، ہم جو مثالیں تمہارے سامنے اس کتاب میں مکھی یا مچھر یا ادنا سی چیز کی دیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے انسان سمجھ جائے۔ اب تمہارا نظریہ کچھ اور ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں برا لگتا ہے کہ ہم نے مکھی اور مچھر کی مثال پیش کی، ہمارے نزدیک کوئی بری بات نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہوں، آپ مجھے سمجھانا چاہیں، کسی بھی مثال کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں جو اس وقت فٹ بیٹھ جائے، جو اس ماحول کے لحاظ سے پرفیکٹ ایگزامپل ہو، وہ دی جا سکتی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے جب یہ بہانہ کیا تو اللہ نے فرمایا ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، ہاں جب ہم ایسی مثالیں اس کتاب میں پیش کرتے ہیں تو اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ہمارے لوگ ہیں یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایمان والے ہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی مثال پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ بے شک یہ صحیح مثال ہے ہمارے رب کی جانب سے۔ اور کافر کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو ہر بات کا انکار کرتے رہتے ہیں اپنی عناد، دشمنی، حسد کی بنیاد پر، تو ان کا تو کہنا یہ کیا ہوتا ہے فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا فائدہ ایسی مثالوں کو بیان کرنے کا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے ہم چاہے کتنی مثالیں بیان کریں، کتنی ایگزامپلس ان لوگوں کو دیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا جو ہم مثالیں بیان کرتے ہیں یضل بہ کثیرا، ایک بہت بڑی جماعت وہ ہوتی ہے ان مثالوں کا وہ انکار کرتی ہے، ان میں دماغ اور ذہن نہیں لگاتی، اس کتاب کے اندر جو مثالیں بیان کرتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہوتا بھی یہی ہے، اللہ اور اس کا رسول کوئی چیز بیان کرے اور ایک انسان صرف اس چیز کو سامنے رکھ کر نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، محمد تو غیر ہیں، انہوں نے آ کر کے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی ہے، جو لوگ وہ کہاں کرتے تھے، انہوں نے ہمارے خاندانوں کے درمیان تفریقہ ڈال دیا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے، ایسے خیالات کو سامنے رکھ کر وہ غور نہیں کرتے تھے، صاف انکار۔ تو قرآن نے کہا ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ہاں ایک جماعت وہ ہوتی ہے جب اللہ کا نبی یہ بیان کرتا ہے کہ سنو ہمارے رب نے قرآن میں یہ مثال پیش کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ صحیح ہے، تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور قرآن نے اس سے آگے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن مجید کے اندر ایسی مثالیں جب ہم بیان کرتے ہیں اس سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں یہ لفظ اکثر طور پر کافروں کے لیے بہت سی جگہوں پر کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، حالانکہ قرآن نے کافر کو کافر ہی کہا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر فاسق کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شریعت کی زبان میں فسق اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں ماننا، یہ فسق ہے۔ اب فاسق ایک اللہ کے بندے سے گناہ کبیرہ ہوا، احساس نہیں ہوا، نہ توبہ کی، یہ فاسق ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے گناہ صغیرہ کر رہا ہے، اس پر جم گیا، لگاتار
کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے لیکن عادت بنا لی کرنے کی، عادت بنا لی، یہ بھی فاسق ہے۔ اب ایک اللہ کا بندہ ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے کھلم کھلا ببانگے دہل، کوئی شرم نہیں، کوئی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ کسی کو غلط دیکھنے کی عادت ہے، بد نگاہی، نگاہوں کے، آنکھوں کے زنا کی، اور وہ اس کو غلطی سمجھنا بند کر دے۔ کسی کو مثال کے طور پر سود کی ایسی عادت لگی کہ اب حلال اور حرام کا فرق اس کے یہاں پر نہیں رہا۔ اور آگے چلیں، کسی کا بزنس ہے، اور ایک اللہ کا بندہ جو ہمارے فی الحال کے معاشرے میں چل رہا ہے، ایک چیز کو اس نے خریدا، ذرا ریٹ بہت ہائی تھا، پرائس اور اس کی قیمت بہت اوپر تھی۔ مثال کے طور پر ایک چیز کی قیمت 50 سے 100 چلی گئی، 100 کی قیمت پر ایک چیز کو خرید کر ذخیرہ کر لیا کہ نہ جانے یہ چیز آئندہ آنے والے زمانے یعنی فیوچر اور مستقبل میں کتنی مہنگی ہو جائے، کتنی گرا ہو جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے خرید کر اس دام پر بیچنا شروع کر دیا، مگر ایک ایسا انسان جب بازار میں قیمت اتر گئی، اب یہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو بازار کے ریٹ اور دام اور قیمت سے اونچے مول بھاؤ پر بیچ رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے میرا یہ عمل شریعت کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں تم کسی بھی چیز کی خرید و فروخت میں نفع لے سکتے ہو، تمہارا حق ہے، کیوں؟ تم محنت کر رہے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن نفع کیسا؟ جو بازار میں چل رہا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ چیز آپ کی 100 روپے کی ہے، آپ اسے نفع 110 میں بیچا کرتے تھے، مگر بازار میں اس چیز کی قلت ہوئی، وہ مل نہیں رہی ہے، ذرا ڈھونڈنے سے ملتی ہے۔ کسی پھل کا مسئلہ ہو، کوئی روزانہ کے استعمال کی چیز ہو، کوئی غلہ ہو، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر بیچ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ شریعت اس سے روکتی ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اور آگے چلیں، جو ہمارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے، ایک پروڈکٹ خرید لیا، ایک چیز کو خریدا، اس کے اوپر جو اصل قیمت کمپنی کی جانب سے آئی کہ آپ اس کو 400 روپے یا 500 میں بیچ سکتے ہیں، ہمارے لوگ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب دین سے دوری ہوتی ہے تو انسان کہاں گرتا ہے؟ اس چیز پر لیبل 1000 کا، 800 کا، 900 کا، یعنی ڈبل قیمت وصول کی جاتی ہے، حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا عمل غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں آپ کسی چیز کو زیادہ داموں پر فروخت نہیں کر سکتے، آپ ظلم کر کے معاشرے سے پیسے کو لوٹ کر، یہ یوں کہیں کہ خرید و فروخت کی شکل میں جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اگر احساس ہونے کے باوجود کوئی اللہ کا بندہ یہ تمام مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ کام کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اب یہ فاسق نہیں رہا، بلکہ فاسق سے اگلا درجہ ہے، جو کفر کے قریب کا ہے، وہ فاجر بن گیا۔ یعنی اسے حدود شرعیہ جو اللہ کی شریعت نے حدود لگائی ہیں ان کا خیال نہیں رہا، اب اس کا من جیسے چاہتا ہے ویسے یہ ننگے پن کو موبائل کی اسکرین پر دیکھتا ہے، اسے کوئی خیال نہیں رہا۔ اب یہ بازاروں میں جاتا اسی مقصد کے لیے ہے کہ تاکہ غیر محرموں کو دیکھ سکوں، تو شریعت کہتی ہے اگر آپ سے ایک مرتبہ گناہ ہوا، آپ نے اللہ سے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا آپ نے منع کیا تھا پھر بھی دیکھ لیا میں آپ سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن ایک انسان ہے گناہ کبیرہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ فاسق سے اگلا درجہ جو ہے فاجر ہونے کا، اس پر انہوں نے قدم رکھ دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ ہوتا ہے اگر انسان اسی پر جمع رہے تو اللہ معاف فرمائے ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایمان سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے فاسق اور فاجر کا مسئلہ۔ ایک مرتبہ غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں،
لیکن اگر اس غلطی پر جم گئے تو فاسق۔ لیکن ایک انسان ہے چھپ کر گناہ کرتا ہے، گناہ تو کر رہا ہے مگر شرم ہے، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں۔ ایک انسان ہے اس کو کوئی خیال نہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی شرم نہیں۔ اسی کو فرمایا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب تمہارے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، کون آپ کو پکڑنے والا ہے۔ یہ ہے فاسق کا مسئلہ۔ تو قرآن نے کہا ہماری مثالوں سے، ہماری بیان کردہ نشانیوں اور آیات کے ذریعے سے صرف یہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا ان کی مثالیں پیش کی قرآن نے، فاسق کون ہوتے ہیں، کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی مثال، پہلی نشانی، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے، عہد کو، عہد بولتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان کسی چیز پر کوئی وعدہ ہو گیا، یہ عہد ہے، من بعد میثاقہ، پکا ڈھکا، کوئی شک نہیں رہا۔ اب اس چیز کو ذکر کرنے سے پہلے تھوڑا آپ کو پچھلی کہانی سناؤ۔ اس دنیا کو بنانے سے پہلے جتنے انسان اب تک آ کر چلے گئے ہیں، چاہے ان کو جلایا گیا ہو، دفنایا گیا ہو، وہ ختم ہو چکے ہیں، یا جو فی الحال موجود ہیں یا جو آنے والے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ان تمام کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، تمام روحوں کو، اور سب کے سامنے یہ کہا تھا، یہ پوچھا تھا تم کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے۔ تمام نے گواہی دی تھی، چاہے وہ اس زمانے میں ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، مجوسی ہوں، بدھسٹ ہوں، کوئی بھی ہو، کمیونسٹ ہوں، کسی بھی چیز کو نہ ماننے والے، ہر روح سے اللہ نے سوال کیا تھا، جس کو قرآن مجید نے 9 پارے میں ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا تھا بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ پوری انسانیت کی روحوں نے قالو بلا، مولا کیوں نہیں، آپ ہی تو رب ہیں، آپ نے ہی تو پیدا کیا ہے، آپ ہی تو ہمارے کریٹر اور خالق ہیں، سب کچھ تو آپ ہیں۔ تو اللہ نے سب سے وعدہ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اسی وعدے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، کیا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ہم سے وعدہ کیا، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہم سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا، وہاں وعدہ کر کے آئے عالم ارواح میں کہ مولا آپ ہمارے رب ہیں، اب آ کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ رب تو کیا، ہم تو آپ کی آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلی مثال پیش کی، انہوں نے ہمیں مانا، دنیا میں آنے کے بعد ہمارے مانے ہوئی چیزوں کا انکار کر دیا، ہماری ربوبیت کا، ہمارے پیدا کرنے کا، تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہی، اور ان کی دوسری نشانی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ توڑتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے حقوق العباد کی جانب، کہ یہ لوگ رشتہ داریوں کو بڑی آسانیوں سے توڑ دیتے ہیں۔ ان کے خاندان میں کا کوئی فرد ایمان لے کر آتا ہے، یہ اس کو خاندان بدر کر دیتے ہیں کہ اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے ذریعے سے خالی یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ کفار یا غیروں کے لیے کہا گیا، بلکہ میرے آپ کے امت کے ہر فرد کے لیے کہا گیا کہ فسق یا فاسق کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے یہاں پر رشتہ داریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں یہ گناہ موجودہ حالات میں بڑے اونچے پیمانے پر ہے، بہت خطرناک پیمانے پر ہے۔ یاد رکھیں جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں ان کو بھی نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ جب پہلی وحی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی اور آپ کپ کپاتے ہوئے آئے اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس،
جو پہلی ام المؤمنین ہیں، سب سے پہلی زوج مطہرہ اللہ کے نبی کی، اور آ کر کے کہا خدیجہ زمیلونی زمیلونی، ذرا چادر تو اڑاؤ، کپ کپ آ رہے تھے، پسینہ نکل رہا تھا، اور اللہ کے نبی کو خدشہ تھا مجھے اوپر کوئی آسیب تو نہیں ہے، کوئی جنات کا اثر تو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو کبھی موقع ملے سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، جو اماں جان ختیجہ کے الفاظ ہیں بڑے پیارے ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو اماں جان ختیجہ نے کہا میرے سردار، میرے شوہر، آپ کے ساتھ یہ غلط آسیب، غلط جن اور غلط اثر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ پہلا لفظ انک لتصل الرحم، پہلا لفظ، پہلی صفت ہماری اماں جان بیان کر رہی ہیں اللہ کے نبی کی، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی حکم نہیں آیا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو یا توڑو، ابھی تو عام انسان ہیں۔ اس سے پہلے اماں جان خدیجہ کیا کر رہی ہیں؟ میرے سردار گھبرائیں نا، آپ کے اوپر غلط اثر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ کی صفات بیان کی کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا رشتہ داریوں کو مت توڑنا، جوڑنا۔ کل قیامت کے دن رشتہ داری کو جسمانی شکل دی جائے گی، اور وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر یہ کہے گی مولا آج اس کو جوڑنا جس نے مجھ کو جوڑا، جس نے مجھے توڑا تھا اس کو توڑ دینا، مطلب جنت نصیب نہیں کرنا۔ رشتہ داری کا مسئلہ اتنا ہے۔ ہمارے یہاں بھائی بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، ایک بھائی کے بچوں سے کچھ انبن ہوئی، کوئی غلطی ہو گئی، دوسرے بھائی کیا کرتے ہیں؟ تعلقات ختم، سب کچھ، چھوٹے بچوں کی لڑائی کو گناہ کبیرہ تک، بلکہ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ نہیں، یہ حرام ہے رشتہ داریوں کا توڑنا۔ بہن آ جائیں، ذرا وراثت کا ذکر کر دیں کہ ابا جان کا انتقال ہوا ہے، ہم ضرورت مند ہیں، اگر آپ بھائی آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لیں، اس کے بعد ہمارا بھی حصہ مل جائے۔ تو خود ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی بہنوں کے لیے گھروں کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے ساتھ تعلقات توڑ دیتے ہیں، فون پر کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو توڑنا۔ ہمارے یہاں اتنا عام ہے یہ کہ اس کو غلطی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے، نارمل چیز ہے، ایک عام زندگی ہے۔ اب تو والدین بھی یہاں تک کرنے لگے کہ بچوں سے کچھ غلطی ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ کم عمر بچہ، باپ بچے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ تو آپ کے خون کا ٹکڑا ہے، اس کو تو آپ کی محبت چاہیے۔ جب آپ صحیح رہنمائی کریں گے وہ بگڑے گا نہیں، وہ راہ راست پر آئے گا۔ ہمارے یہاں اتنی مثالیں میرے پاس ہیں رشتہ داریوں کو توڑنے کی کہ وقت کم پڑ جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر بھائی بھائی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہیں، ذرا چھوٹے بھائی کی جاب اچھی لگ گئی، ان کو برا لگ گیا، اب یہاں سے کیا ہے؟ انہوں نے بول چال کم کر دی، ذرا بولنے میں تلخی ہے، ترشی، ایک کڑوا پن ہے، بولنے میں ذرا تانے ہیں۔ میرے بھائی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، ایسا وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ایک جگہ کہا ترزقون، ہم وہاں سے تمہیں دیتے ہیں، تمہارے دماغ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو رشتہ داری کو توڑنا بڑا سخت ترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہو سکے آپ کی رشتہ داریاں جڑی ہوں، مگر آپ کی نگاہ میں ہو کہ تعلقات یہاں پر ختم ہے، کوشش کریں آپ کے ذریعے سے کسی کے تعلقات جڑ جائیں، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض جگہ تو یہاں تک فرمایا حدیث کا مفہوم ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ، اور صاف علماء نے فرمایا حرام ہے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسقوں کی تیسری نشانی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔
اب ظاہر سی بات ہے جو رشتہ داریوں کو توڑے گا، رشتہ داریوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا، بھائی کا، بہن کا، والد کا، والدہ کا، خالہ کا، دادا کے انتقال کے بعد پھوپھی کا، یا اور رشتہ داریوں کا، تایا ابا کا، چچا کا، جب خیال نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خاندانوں میں فساد تو ہوگا۔ بلکہ یوں سمجھیں، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ فساد، زمین کے اندر فساد جو پھیلتا ہے وہ اکثر رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ جب رشتہ داریاں جڑی رہیں گی کون سا فساد آئے گا؟ سب محبتوں سے رہیں گے۔ تو قرآن مجید نے تیسری نشانی پیش کرنے کے بعد کہا اولئک هم الخاسرون، بڑے نقصان میں رہیں گے یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، ہم نے نشانیاں بیان کی، بڑے خسارے رہیں گے۔ اور پھر قرآن کریم نے کہا تعجب کے ساتھ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا، ہماری مثالوں کا جو ہم نے بیان کی ہیں ان کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہو، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ قرآن انسانوں کو جو اللہ اور اس کی کتاب کو انکار کرنے والے ان کو ان کی اوقات اور ان کی حیثیت بتا رہا ہے۔ وکنتم امواتا، تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے ایک ناپاک قطرہ اور نطفہ تھے، تمہاری حیثیت یہ تھی۔ فاحیاکم، وہ ذات وہ ہے کہ اس نے اس مردار جس قطرے میں کوئی جان نہیں تھی اس سے تمہیں بنایا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہاری حیثیت یہ تھی کہ اگر وہ اللہ تمہیں اس قطرے کے اندر جان نہ ڈال کر تمہیں نہ بناتا، وہ قطرہ گندی نالی میں بہہ جاتا، تمہاری حیثیت تو صرف اتنی تھی۔ اللہ بتلا رہا ہے تم کس طاقت پر، کس گھمنڈ، کس حسد میں ہمارا انکار کر رہے ہو، تمہاری حیثیت تو کچھ نہیں تھی، ہم نے پیدا کیا۔ فاحیاکم، پھر اللہ فرماتا ہے اور صرف پیدا نہیں کیا، ہم ہی موت دیں گے، ثم یمیتکم، اسی زمین میں دفن کیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اب بھی پہچانو اس موت کے بعد ثم یحییکم، کل قیامت کے دن دوبارہ ہم اٹھائیں گے۔ تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ جو قرآن مثال بیان کر رہا ہے، اللہ کہنا چاہتے ہیں جو ہم نے کر کے دکھلایا ہے کوئی کائنات کی طاقت کر نہیں سکتی۔ ہم نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ 18ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھیں، قرآن نے بڑی کھول کر بیان کیا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس ناپاک قطرے کو ہم نے کیا بنایا؟ گوشت کا لوتھڑا۔ ثم خلقنا العلقة مضغہ، پھر ذرا اور بڑا مضغہ بنا دیا۔ ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس کے اندر ہم نے ہڈیاں ڈالی۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے تم پہچانو ہماری قدرت کو۔ ثم کسونا العظام لحما، اللہ وہ ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ میں ایک ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، کوئی مشین اندر نہیں گئی، کسی نے ہاتھ نعوذ باللہ نہیں ڈالا، کوئی اور طاقت نہیں آئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کافروں سے تم انکار کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ پہچانو، ہم بتا رہے ہیں کون ہے۔ ناپاک سے تمہیں انسان، ناپاک قطرے سے انسان بنا دیا، تمہیں موت ہم دیں گے، تم زمین میں دفن کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو پڑھتے ہیں کیا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ کہلواتے ہیں انسان سے ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ تمہیں موت دیں گے، تم اسی کے اندر جاؤ گے، ومنہا نخرجکم، دوبارہ اس کے اندر سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ کیسے؟ زندہ کریں گے، جس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں بعث بعد الموت، موت کے بعد کا اٹھایا جانا۔ اور یہاں تک آپ یاد رکھیں میری انگلیاں میرے بھائی کو نہیں ملیں گی، میرا پیر میرے باپ کو نہیں ملے گا، آپ کی انگلیاں، آپ انگلیوں کے پوروے، یہ پورے لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، ذری چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ جو آنکھ، اللہ کی قدرت کیا خالق ہے، کیا پروردگار ہے۔ یہ آنکھ کی پتلیاں 1 سال کے بعد کسی بھی مردے کی قبر اگر کھل جائے کبھی دیکھیں مٹی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ملتا۔
کچھ نہیں ملتا، مگر وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے باوجود ہم انسان کو اسی حالت میں اٹھائیں گے جیسے ہم نے موت دی ہے، ایسے اٹھائیں گے۔ کیوں؟ وہ پروردگار ہے، وہ خالق کائنات ہے، اسی بنیاد پر تو وہ رب ہے، اسی بنیاد پر تو اس نے کہا رب العالمین، ہم ہی تو ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن نے سمجھانا چاہا تم کس بنیاد پر انکار کر رہے ہو، تمہاری تو کچھ حیثیت بھی نہیں ہے، ہم نے بنایا، ہم موت دیں گے، دوبارہ ہم زندہ کریں گے۔ اور پھر کیا کہا؟ ثم الیہ ترجعون، زندہ ہونے کے بعد بھاگ نہیں سکتے کہ نہیں میدان حشر میں زندہ کر لیا، اللہ یہاں بھاگ جاؤ، بھاگ نہیں سکتے آپ، وہیں لوٹ کر جانا ہے، سامنا تو اس کا ہوگا، پوچھا تو جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اور سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر تمام چیزیں پیدا کی، فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اس سے پہلے بات آئی تھی زمین سے کیا نہیں نکلتا، اس مولا نے کیا کچھ نہیں رکھا۔ اور پھر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، آسمان کو سیدھا بھی کر کے بنا دیا، 7 آسمانوں کو بالکل لیول میں کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ مولا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ آئے گی، مگر جو باتیں آج ہمارے درس میں آئی ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو اپنا تعارف کراتے ہیں، یہ انسان نہ جانے کس سوچ اور کس پر بھروسہ کر کے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں آپ تو ہمارے رب نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ذرا غور تو کرو، آپ کی تو خود کچھ حیثیت نہیں ہے، ہم نے ہی تو بنا دیا، ورنہ آپ کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ بہرحال جو باتیں اس مختصر سے وقت میں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ان آیات پر بار بار ایمان لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو پیغام ان قرآن کی ان آیات کے اندر ہے، اللہ ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔